مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت کریمہ، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے نماز کی پابندی کی تعلیم دیا ہے۔ رکوع کرو، سجدہ کرو، اس کے اندر نماز کی پابندی کا حکم ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلے کام کرو، بھلے کام کرو۔ بھلے کام بے شمار نیکیاں ہیں، بھلے کاموں کے اندر بے شمار بھلے کام آ جاتے ہیں، بے شمار نیکیاں آ جاتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے کچھ ایسے نیکیوں کا ذکر میں کروں گا جو کرنے میں تو معمولی ہیں، محنت کم لگتی ہے، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے، جستجو کرنا چاہیے
ایسے نیکیاں ہم کریں جو کرنے میں تو معمولی ہیں، دیکھنے میں تو معمولی ہیں، محنت بھی کم لگتی ہے، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت زیادہ اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج آپ کے سامنے انہی چند نیکیوں کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، نیکیوں کی بات جب آئے تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، یہ تو چھوٹی نیکی ہے نا جی، یہ نیکی اس کا کیا حساب ہے، یہ تو معمولی نیکی ہے نا، کبھی ایسا مت سمجھو۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ شریعت کہتی ہے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی سے ملاقات کرتے وقت، مسلمان بھائی سے ملتے وقت ہنستے ہوئے ملنے کی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، اور یاد رکھ لو اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے ہوئے ملنا یہ دیکھنے میں تو معمولی نیکی ہے، لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کا آپ جب اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ملتے ہیں، آپ کے مسکراہٹ میں بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے ملتے ہیں، مسکراتے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے مل رہے ہیں، اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، بڑپن نہیں ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی، یہ نیکی بھی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر اس سے مل سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے وقت مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ محترم بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا شریعت کے اندر وہ کون سے نیکیاں ہیں جو دیکھنے میں تو معمولی ہیں، یعنی کم محنت اسے لگتی ہے، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت زیادہ اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی نیکی اشراق کی نماز کی نیکی۔ اشراق کی نماز کی نیکی، ایک مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت نماز وہ پڑھتا ہے، جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایک عمرہ یا ایک حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرے، نیکی تو معمولی نیکی ہے، صرف فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سورج نکلنے تک آپ کو ذکر کرتے ہوئے بیٹھنا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، لیکن ثواب ایک عمرہ یا ایک حج کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ الاوابین کی نیکی بھی آپ دیکھ لو۔ صلاۃ الاوابین کس کو بولتے ہیں؟ چاشت کی نماز کو، یعنی سورج نکلنے کے بعد سورج میں ذرا گرمی آ جاتی ہے، 8:30 9 بجے، اس وقت میں جو نماز آپ پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز جسے کہتے ہیں، جسے صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے والوں کی نماز کہا گیا ہے، یہ صلاۃ الاوابین کی بھی فضیلت بڑی ہے۔ سورج میں گرمی آنے کے بعد سے لے کر زوال تک آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے جسم میں جو 360 جوڑے اللہ بنائے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر دن ان جوڑوں کے برابر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ 360 جوڑے ہمارے جسم میں ہیں،
وہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہمیں کرنا ہے ہر دن. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ غور کرو محترم بھائیو، معمولی نیکی ہے لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے کتنا زیادہ اجر اور کتنا زیادہ ثواب اس کا مل رہا ہے. اور محترم بھائیو، نیکی جو معمولی ہے لیکن ثواب زیادہ ملتا ہے، اس میں سے ایک نیکی جنازے کی نماز پڑھنا. جب کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، مسلمان بھائی کا انتقال ہونے کے بعد ایک مسلمان کا حق ہے کہ اپنے بھائی کے جنازے کی نماز ادا کرے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بتلایا. اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، اللہ اس کو یہ قیراط کے برابر اجر دے گا. قیراط کس کو بولتے؟ بہت بڑے پہاڑ کو قیراط بولتے. آپ جنازے کی نماز پڑھیں گے، ایک پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر جنازے کی نماز پڑھ کے آپ اس کے تدفین میں بھی شریک ہوں گے، قبرستان تک جائیں گے، جنازے کے پیچھے قبرستان تک جا کر اس کے تدفین میں بھی آپ شریک ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قیراط کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. 2 قیراط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ اکبر. بہت بڑا پہاڑ ہے احد کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور اس کے تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، 2 پہاڑوں کا ثواب اس کو ملنے والا ہے. اللہ اکبر. کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے پاس زیادہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہو. اور اگر اللہ آپ کو مہلت دیتا ہے، سہولت دیتا ہے، اس کے قبرستان میں بھی شریک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ نیکی تو معمولی نیکی ہے لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ ثواب ملے گا. آپ غور کرو محترم بھائیو، 5 منٹ بھی نہیں لگتے آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے میں، لیکن ثواب دیکھو یہ پہاڑ کے برابر اللہ ثواب آپ کو دے رہا ہے. اس کے تدفین میں شریک ہونے کے لیے آپ کو بہت بولے تو 10 منٹ لگتے ہوں گے، بہت بولے تو 15 منٹ، اس سے بڑھ کر نہیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے آپ غور کرو ایک پہاڑ کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے. لہٰذا جنازے کی نماز میں شرکت کرنا چاہیے. یہ جنازے کی نماز میں شرکت کرنا یہ دیکھنے کے اعتبار سے معمولی نیکی ہے، کم محنت لگنے والی نیکی ہے، لیکن ثواب اور اجر کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے. محترم بھائیوں، بہت محنت کم لگنے کی نیکیوں میں سے ذکر و اذکار کے نیکیاں بھی ہیں. ذکر و اذکار، ہم زبان سے اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر و اذکار میں بھی کچھ اذکار ایسے ہیں جو معمولی محنت لگتی ہے لیکن ثواب اور اجر کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ اجر ملتا ہے. ذکر و اذکار کے باب میں سب سے بڑا ذکر جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، سید الاستغفار، یہ سید الاستغفار کا ذکر، اللہ اکبر، اس کا اجر آپ جانتے ہیں، اس کا ثواب آپ جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دن میں صبح کے وقت سید الاستغفار کا ذکر کرتا ہے پورے یقین کے ساتھ، شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے سیدھا جنت میں چلے جائے گا. اللہ، شام کے وقت اگر کوئی سید الاستغفار کی دعا پڑھتا ہے، صبح تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں چلے جائے گا. موحد اگر ہے تو، موحد ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے سید الاستغفار کی، سید الاستغفار کا کلمہ پڑھتا ہے، صبح تک اگر اس کا انتقال ہو جائے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے گا. اللہ اکبر. کیا ہے وہ سید الاستغفار کا کلمہ؟ وہ بھی سن لیجئے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ اکبر. اجی بچپن میں تو بچے یاد کر لیتے ہیں یہ لوگ بچپن میں، اور میرے پاس پڑھنے والے الحمدللہ پورے بچوں کو ہم یاد دلاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے آپ دیکھ کر ہی صحیح پڑھیے، دیکھ کر ہی صحیح آپ پڑھیے، لیکن اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے آپ دیکھو. اس کا ترجمہ بھی سنتے جائیے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اور تجھ سے جو میں وعدہ کیا ہوں عہد لیا ہوں تیری عبادت کا کما حق ہوں تو اس کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنی میری کوشش ہے میں کوشش کرتا ہوں تیرے عبادت کا حق ادا کرنے کی. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ زندگی میں جو برائیاں مجھ سے ہوتی ہیں ان برائیوں کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک، اے اللہ میں تیرے نعمتوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، وابوء بذنبی اور اے اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اس کا اقرار بھی میں کرتا ہوں. فاغفر لی تو مجھے معاف فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اس لیے کہ تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ یہ دعا یہ کلمہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں محترم بھائیوں پورے یقین کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر صبح میں پڑھ لیا شام تک انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں چلے جائے گا، اور شام میں پڑھ لیا صبح تک اگر اس کا انتقال ہو جائے سیدھا جنت میں چلے جائے گا. آپ غور کرو، ذکر معمولی ہے لیکن اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے تسبیح و حمد باری تعالیٰ کا صیغہ، اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں ہم اس میں سے اللہ کے ذکر اذکار میں سے ایک کلمہ ایک ذکر جو بہت وزندار ہے، بہت وزندار ہے، وہ کون سا کلمہ کون سا ذکر ہے؟ آئیے آپ کو وہ کلمہ بھی وہ ذکر بھی میں آپ کو بتلاتا چلتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کی فضیلت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر میں بیٹھ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز ادا کر کے باہر نکل گئے. بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آئے، اپنی بیوی جویریہ کو دیکھا جو نماز کے بعد سے برابر ذکر کر رہی تھی، برابر ذکر کر رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے پوچھا کہ تم اب تک نماز کے بعد سے لے کر اب تک جو ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ پورے ذکر پر یہ کلمات وزندار ہیں. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. کیا ہے اس کا ترجمہ محترم بھائیوں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی تعریفوں والا ہے. وہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ تعریفیں ہیں. عدد خلقہ، اس دنیا میں جتنے اللہ کے مخلوقات ہیں اتنا زیادہ اللہ کی تعریف ہے، اتنی زیادہ اللہ کی پاکی ہے. ارے اس دنیا میں اللہ کے جو مخلوقات ہیں کوئی گن سکتا؟ کوئی نہیں گن سکتا. ورضا نفسہ، اللہ کے رضامندی جتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ اللہ کی پاکی ہے، اتنی زیادہ اللہ کی تعریف ہے. وزینت عرشہ، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی پاکی ہے اور اس کی تعریف ہے. ومداد کلماتہ، اس کے کلمات کو لکھنے کے سیاہی کے برابر. اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اگر کوئی لکھنا چاہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہ اگر اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، پین بنا لیا جائے، اور دنیا کے 7 سمندر کو انک بنا لیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے، اللہ کے کلمات کو لکھتے جائے، دنیا کے سارے درخت گھٹ جائیں گے اور دنیا کے 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے اس کے کلمات کو لکھنے کے سیاہی کے برابر اس کی پاکی ہے اور اس کی تعریف ہے، وَمِدَادَ کلماتی۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، یہ کلمات بھی بہت فضیلت والے کلمات ہیں۔ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی۔ کہنے کے لیے تو معمولی نیکی ہے، معمولی عمل ہے، لیکن اجر اور ثواب کے حساب سے دیکھا جائے بہت زیادہ اجر، بہت زیادہ ثواب اس کا ملنے والا ہے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے جو نیکیاں دنیا میں ہم کرتے ہیں جس کا ثواب بہت زیادہ ملنے والا ہے، اس میں سے ایک نیکی تنگ دست کے کام آنا، تنگ دست پر آسانی کرنا۔ تنگ دست پر آسانی کرنے کی مثال کیا ہے؟ آپ کسی کو قرض دیے، سامنے والا جو قرض لیا ہے بیچارہ بڑا تنگ دست ہے، مجبور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، آپ کا قرض واپس کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ دل کھول کر اس کی تنگ دستی کو دیکھ کر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، آپ اس کے قرض کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے سکتا ہے۔ اور اس کی دوسری شکل، آپ کسی کو قرض دیے، سامنے والا قرض واپس کر سکتا لیکن فی الحال سچویشن واپس کرنے کی نہیں ہے، آپ اسے ٹائم دیتے ہیں، چل بھائی تو 1 مہینے کا ٹائم لیا، اب تیرے پاس طاقت نہیں ہے دینے کی، اور 1 مہینہ لے لے، اور 15 دن لے لے، اس کے بعد قرض واپس کر۔ اس کی حالت کو دیکھ کر آپ اس کو وقت دیتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، یہ بھی اس کے کام آنے کے برابر ہے، تنگ دست میں کام آنے کے برابر ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا۔ وہ آدمی کو جنت کیسی ملی؟ دنیا میں اس کے کوئی خاص نیکیاں نہیں تھے، خاص عمل نہیں تھا، لیکن یہ کام وہ کرتا تھا دنیا میں۔ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو قرض دیتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، دیکھتا قرض دینے کے بعد سامنے والا دینے کی اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو معاف کر دیتا تھا، طاقت ہے تو کیا بات نہیں کرنا، خطبہ چلتے وقت باتیں نہیں کرنا، خاموش بیٹھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا جو دنیا میں تو اتنا زیادہ اس کا عمل نہیں تھا، اتنی زیادہ اس کی نیکیاں نہیں تھی، لیکن ایک کام وہ کرتا تھا دنیا میں، اس کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ دنیا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، سامنے والے کو جس کو وہ قرض دیا ہے دیکھتا کہ اس کے پاس واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیچارہ مجبور ہے، غریب ہو گیا ہے، اس کو معاف کر دیتا تھا۔ دینے کی طاقت ہے لیکن سچویشن دینے کی نہیں ہے، بعد میں وہ دے سکتا، اس کو ٹائم دیتا تھا، ٹھیک ہے اب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، 1 اور مہینے اور 2 مہینے کے بعد میرا قرض واپس کر۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جو نیکیاں ہم کو جنت تک لے جاتی ہیں، ان نیکیوں میں سے یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ تنگ دست کے کام آئے۔ دنیا میں کوئی مجبور ہے، مجبور کے آپ کام آتے ہیں، تو یہ نیکی آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جو نیکیاں ہم لوگوں کو جنت میں لے جاتی ہے، اس میں سے ایک نیکی لوگوں کے مشکل کے وقت کام آنا، مشکل کے وقت اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرنا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ، جب تک ہم دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہماری کون مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت میں سیر و تفریح کر رہا ہے، جنت الفردوس میں ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جنت میں کیسے آ گئے؟ اس آدمی نے بتلایا کہ دنیا میں ایک نیکی مجھے جنت میں داخلے کا سبب بن گئی۔ وہ کیا کیا؟ ایک مرتبہ وہ راستے پر چل رہا تھا، دیکھا کہ ایک درخت، اس کا ایک پھاٹا، اس کی ایک ٹہنی راستے کو روک کر کے رکھی ہے۔ راستے کے بازو رہنے والا، روڈ کے بازو رہنے والا ایک درخت، اس کا ایک پھاٹا آنے جانے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ آدمی کیا گیا؟ اپنے گھر کو گیا، گھر کو جا کر کلہاڑی، اس کا جو بھی آلہ ہے لے کر آیا، لے کر آ کر وہ درخت کا پھاٹا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا، وہ پھاٹا توڑ کر کے بازو پھینک دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ لہذا کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آتی معلوم نہیں، کس نیکی کی وجہ سے ہم جنت میں جاتے معلوم نہیں۔ تو لہذا کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھے بغیر نیکی کو ہم کو کرتے رہنا ہے۔ محترم بھائیوں، بعض نیکیاں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر بہت زیادہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جو نیکیاں ہم لوگوں کو کرنا ہے، جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس میں سے ایک نیکی بخار کی تکلیف کو برداشت کرنے کی نیکی۔ بخار جب آتا ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بخار کی حالت میں، بخار کی حالت میں ہونے والی تکلیف کو اگر ہم برداشت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا بھی بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عیادت کی۔ ام سائب جو بیمار پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے، اے ام سائب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ام سائب نے کہا الحمى لا بارک اللہ فی۔ ام سائب کہنے لگی، اے اللہ کے نبی مجھے بخار آ گئی ہے اور بخار کا برا ہو، یہ جملہ کہنے لگی، بخار آ گئی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بخار کی وجہ سے، اور بخار کو برا بھلا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما تذهب الكير الحديد۔ اے ام صاحب، بخار کو برا بھلا مت بولو، اس لیے کہ یہی بخار آدم کے بیٹے کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسا سونے کو تپایا جاتا ہے انگاروں میں تو سونے کے میل کچیل جس طرح نکل کر سونا پاک ہو جاتا ہے، اس طرح آدم کا بیٹا بخار کی تکلیف کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ، آج کتنے مسلمان بھائیوں کو یہ سب باتیں معلوم ہیں؟ ذری کوئی تکلیف آ گئی، ذری کوئی بیماری آ گئی، ذرا کوئی پریشانی آ گئی، سر کا درد آ گیا یا بخار آ گیا، کمر کا درد آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ان کے دلوں میں آ جاتے، ان کے دماغ میں آ جاتے۔ نہیں، یاد رکھ لو، ہمارے جسم کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو اگر ہم برداشت کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں بھی ہم کو اجر و ثواب دینے والا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ صبر کرے، شکایت نہ کرے، صبر کرے بندہ، شکایت نہ کرے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے اور یاد رکھ لو، ہمارے زندگی میں جو بھی تکلیف آتی ہے، تکلیف کو صبر کرنا کیسے ممکن ہے؟
یہ بات بھی سن لو، ہمارے اندر صبر کیسے آئے گا؟ ہمارے اندر صبر اسی وقت آئے گا جب ہمارے آنکھوں کے سامنے آخرت کی مد نظر ہو، آخرت کی تیاری ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو۔ صرف دنیا کی فکر لے کر ہم جئیں گے تو پھر تکلیف بہت زیادہ معلوم ہوگی۔ ہمارے زندگی میں آنے والی تکلیفوں کو اگر ہم برداشت کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کو لے کر جیے، آخرت کی فکر کو لے کر جیے۔ زندگی میں کتنی بھی بڑی پریشانی آئے، کتنی بھی بڑی تکلیف آئے، بس یہ سوچے ارے یہ تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا میری دنیا چلی جاتی ہوں گی، لیکن میری آخرت تو سدھرتی ہے نا۔ اگر یہ سوچ ہمارے دل و دماغ میں آنے لگے، دنیا کی کتنی بھی بڑی پریشانی آنے دیجئے، اس کو ہم فیس کریں گے، اس کو چیلنج کریں گے ہم۔ بس ہماری سوچ کو بدلنا ہے، ہماری فکر کو بدلنا ہے۔ بندہ صرف دنیا کے بارے میں سوچے گا، چھوٹی تکلیف بھی اس کو بڑی معلوم ہوگی۔ اگر اس کے دل و دماغ میں آخرت کی تیاری ہو، کتنی بھی بڑی تکلیف آنے دیجئے، وہ سوچے گا یہ تکلیف کی وجہ سے میری آخرت تو سدھرتی ہے نا، چل بھائی اتنے دن ہوگا، کتنے بھی دن ہو، ایک نہ ایک دن جانا چاہنا، صبر کر لیں گے بول کے سوچے گا تو پھر اس کی آخرت بن جائے گی۔ یہ آخرت کی فکر کو لے کر جینے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے زندگی میں چھوٹے موٹے جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرنا بھی یہ ایسی نیکی ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا محترم بھائیوں کہ دنیا میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے آخرت کو سدھار سکتی ہے، ہمارے آخرت کو بنا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی سن لے کہ نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے۔ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، اسی طریقے سے نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے۔ ہم کچھ نیکیوں کو معمولی سمجھتے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر بہت زیادہ رہتا۔ اب جمعے کی مثال لے لو، جمعے کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جمعہ کے دن صبح تیاری کرتا ہے جمعے کی، پانی نہاتا ہے، گھر میں پانی نہا کر اس کے پاس جو کپڑے ہیں اس میں سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، گھر سے باہر نکل کے مسجد کو چل کر آتا ہے، ایک ایک قدم پر 1 سال کے گناہ معاف اور 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ صرف جمعے کے دن یہ نیکیاں دیکھنے میں کتنی معمولی نیکی، ثواب کے اعتبار سے کتنا زیادہ ثواب۔ ایک ایک قدم پر 1 سال کے گناہ معاف اور 1 سال کا ثواب رکھنے کا ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب، قیام کرنے کا ثواب، یہ جمعے سے تعلق رکھنے والی فضیلت دیکھنے میں معمولی نیکی، لیکن اگر اس پر عمل کریں گے تو کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب بندہ گھر سے نکل کے چل کر آتا ہے، چل کر آ کر مسجد میں سامنے بیٹھ کر امام کا خطبہ پورا خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سن کے نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس سے جو غلطیاں، جو گناہ ہوئے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے غلطیاں، بڑے بڑے گناہ معاف کرنے کے لیے تو توبہ کرنا ہے، اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ہم سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا کام ہے ہم کو کرنے کا، 1 گھنٹے کی محنت لگتی ہوگی جمعے کو آ کر بیان سن کے، خطبہ سن کے، نماز پڑھ کے جانے کے لیے 1 گھنٹے کی محنت لگتی ہوگی، لیکن آپ ثواب دیکھو، اس کا اجر دیکھو کتنا زیادہ ہے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، نیکیاں دکھنے میں معمولی نظر آتی ہے، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیکیوں سے نیکیاں جنم لیتی ہیں، جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ کبھی کبھار ہم چھوٹی نیکی کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی سے کتنی بڑی نیکی ہو جاتی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھو اس زمانے کے بہت بڑے عالم مقبل بن ہادی الوادی رحمت اللہ علیہ،
یہ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ کے بعد انہی کا نام آتا ہے. مقبل بن ہادی الوادی یہ یمن کے رہنے والے. یمن میں ہر طرح کے خرافات، ہر طرح کے رسم و رواج اور شیعوں کا غلبہ زیادہ تھا یمن میں. اور یہ بیچارے غریب گھرانے کے، انہوں نے کام کے خاطر یمن سے مکہ آئے. مکہ آ کر ایک لارج میں صاف صفائی کا کام کرنے لگے. بیچارے غریب ہے، مسکین ہے، کچھ نہ کچھ کام مل گیا تو اچھا رہتا بول کے سوچتے غریب لوگ. آئے مکے کے ایک لارج میں کام مل گیا، وہ کام کر رہے ہیں. اور مکے کو آنے والے حاجی حضرات اور مکے کو آنے والے عمرہ کرنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگوں میں سے یا عمرہ کرنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی کی ملاقات ان سے ہو گئی. یہ آدمی جو حج کرنے کے لیے آئے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، 1 ریال سے ایک کتاب خریدا، کتاب التوحید. کتاب التوحید نام کی ایک کتاب انہوں نے خریدا اور خرید کر وہ لارج میں کام کرنے والے مقبل بن ہادی کے ہاتھ میں رکھ دیا، تحفہ دے دیا. دکھنے میں تو 1 ریال کا تحفہ ہے. انہوں نے وہ کتاب کو پڑھا، دیکھا اس کتاب کے اندر شرک کے وہ سب صورتیں بیان کی گئی ہے جو ہمارے سوسائٹی میں یمن میں ہو رہی ہیں. ہمارے یمن کے اندر گھر گھر کے اندر یہ شرک کی ساری قسمیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کتاب کو 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا. وہ سمجھ گئے میرا کام کرنے کا یہ نہیں ہے، صاف صفائی کرنا میرا کام نہیں ہے، مجھے تو علم حاصل کرنا چاہیے. وہ یہ کتاب پڑھ کے ان کی زندگی بدل گئی. وہ کتاب کے اندر کیا باتیں تھی، توحید کے باتیں تھی، شرک کی غلاظت اس کے اندر بیان کی گئی تھی. اور سوسائٹی میں چلنے والی جتنے بھی شرک کی قسمیں تھی وہ ساری قسموں کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا تھا. انہوں نے وہ کتاب پڑھ کر وعدہ کر لیا کہ مجھے اب علم حاصل کرنا ہے. پھر وہاں سے نکلے، مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لیا، وہاں علم حاصل کرے. وہاں علم حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں کو جا کر، یمن میں جا کر اتنا کام کیا، اللہ اکبر. ان کے محنت سے، ان کی کوشش سے کئی ہزار فیملی بدل گئی جو شرک میں ڈوبے ہوئی تھی، جو شیعہ کے فرقے میں داخل ہو گئی تھی. کئی ہزار فیملیوں کو انہوں نے بدلا. صرف یہ کتاب کو پڑھ کر ان کی زندگی بدل گئی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو محترم بھائیوں، 1 ریال سے خریدی جانے والی کتاب التوحید، وہ 1 ریال کی نیکی کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دی. اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جو حاجی وہاں گئے تھے حج کرنے کے لیے، وہ حاجی صاحب کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں جس کو تحفہ دیا وہ مقبل بن ہادی اتنا کام کر کے یہ دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی پتہ نہیں چلا ہوگا. لیکن کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا میرے 1 ریال کا تحفہ کتنا بڑا کام کر گیا. کل قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا. کہنے کا مطلب کیا ہے محترم بھائیوں، نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے. چراغ سے جیسے چراغ جلتا ہے اسی طریقے سے نیکی نکلتی ہے. ہم کو پتہ نہیں چلتا کون سی نیکی کتنی بڑی ہو جائے گی. اس لیے زندگی میں یاد رکھ لیجئے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیے، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیے. ہم سے جو ہو سکے وہ کرنا ہے، ہم سے جو ہو سکے وہ نیکیاں ہم کو کرتے رہنا ہے. تو لہٰذا محترم بھائیوں، آپ تمام کو یہی آج کے خطبے کا میسج یہی ہے کہ نیکیاں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اس کو کرنے میں کبھی پیچھے مت ہٹو. چھوٹی سی چھوٹی نیکی
اجر کے اعتبار سے بڑا بنا سکتی ہے۔ یہی چیز آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھتے ہوئے ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھتے ہوئے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔